بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج سائفر کیس میں نا عمران خان صاحب کی سماعت تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 تاریخ تک کا سٹے دیا ہوا، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ 20 تاریخ کو ہم فیصلہ سنا دیں گے کہ سائفر کیس کی یہ خفیہ جو سماعت ہے یہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی جیل کے اندر، اور اس حوالے سے پہلے ججز حضرات تحفظات دے چکے ہیں کہ 2-3 افراد کا شریک ہونا یہ اوپن کورٹ سماعت نہیں کہلاتی۔ بہرحال 20 تک کی سماعت دے کے نا اس پہ ایک سٹے دیا ہوا ہے ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے آج جج ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب سے یہ ضرور کہا کہ درخواست کی کہ آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے تو برائے مہربانی میری اس سے بات کروا دی جائے، مگر جج صاحب نے کہا ہم نے آپ کی درخواست سن لی ہے، ذرا دیکھتے ہیں، پھر التوا میں ڈالی اور اجازت نہیں دی۔ اچھا، میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے کی سالگرہ تھی ان کو اجازت دینی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ سلسلہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بھی بہت بار بولا کہ میں جیل میں تھا تو میرے بستر مرگ پہ میری زوجہ تھی اور میں نے جیلر کو کہا کہ میری ان سے بات کرا دی جائے، اس کے سامنے موبائل بھی تھا لیکن اس نے میری بات نہیں کروائی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پہ کہ اگر وہ جو بات اس وقت غلط تھی نا وہ بات آج بھی غلط ہے، یہی چیزیں آج بھی رپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو جنہوں نے صاحب طاقت ہیں وہ ان کے ہی ذمہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وقت کے وزیر اعظم کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو تھی۔ ادھر نواز شریف صاحب نے کوئٹہ میں ایک ریمارکس دیے تھے اور اس ریمارکس پہ نا ان کے بڑے لتے لیے جا رہے ہیں، اور واقعی کوئی اور گفتگو بھی کی جا سکتی تھی، اور مگر نواز شریف صاحب پتہ نہیں کس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کلچر نہیں ہے نون لیگ کا کہ ان کے جلسوں کے اندر خواتین ناچ گانا کریں یا بھنگڑے ڈالیں یا ہاتھ لائیں یا جو کچھ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جلسوں میں خواتین ایک کارنر کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں انہوں نے میرا پاکستان کے جلسے میں بھی کی تھیں۔ اور یہ مینٹلٹی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ میاں صاحب کی آپ کہہ لیں یا جو کچھ بھی، محترمہ بے نظیر بھٹو سے اگر آپ شروع ہو جائیں نا، وہ میں کیا بولوں، وہ کیا اسمبلی کے جملے وہ سارے آپ کے سامنے بول دوں گا، چھوڑ دے رہنے دیں، کیا چیز بولوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، پھر کس طریقے سے الزامات لگائے گئے محترمہ پہ، پھر ان کی خواتین پر، ابھی پی ٹی آئی کی خواتین پر رکن اسمبلی تھی تو خواجہ آصف صاحب کے وہ جملے میں نہیں رپیٹ کرنا چاہتا۔ تو ایک سرٹن مینٹلٹی ہے، اور پھر کس طریقے سے کمپینز بھی چلائی گئی یہ آپ کو مجھے سب کو اندازہ ہے۔ تو یہ کلچر ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ حالیہ بیان میں نا نواز شریف صاحب کے حمایتی بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ اتنا ہے، پاکستان کی خواتین نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اور جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے، صبح کے مارننگ شوز پہ بھی یہ باتیں تھیں، اور کسی ایک شخص نے بھی اس بات کی تائید نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیا ہو گیا، اپنی سیاست کریں، یہ کون سی چیزوں پہ آ گئے۔ اگر آپ کے خاندانی جو معاملات ہیں تو ان کو اپنے خاندان تک رکھیں، اگر رسم و رواج آپ کو ادھر ہے خاندان کی، تو پارٹی کا سربراہ کیسے کر سکتا؟ اور مزے کی بات سنے، میں نے کہا نا قریبی لوگ نہیں اون کرے۔ اسی تناظر میں عرفان صدیقی صاحب نام تو سنا ہوگا، جن کی تقریریں، لکھی ہوئی تقریریں میاں محمد نواز شریف صاحب پڑھتے ہیں، جن کے لکھے ہوئے ٹویٹ میاں صاحب شیئر کرتے ہیں، اور ان کو بیشتر وقت لندن میں بھی ان کے ساتھ تھے اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور جو مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جو نواز شریف نے کہا ہے نا کوئٹہ میں، وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ میں ہنسوں اس کے اوپر، یعنی پارٹی کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ کو عرفان صدیقی صاحب ڈس اون کر رہے ہیں، میں کیا کہوں اس کے اوپر؟ یعنی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کا کہا ہوا جملے کو ایک منشور کمیٹی کے جو سربراہ ہیں عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ عادت ہی یہی ہے، انہی کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ پارٹی کا جو ہے نا اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ کو، یہ پارٹی منشور نہیں بلکہ ان کی خاندانی روایت کا عکاس ہے۔ تو بھائی کوئٹہ میں اتحادیوں کو شامل کرنا تھا، بزنس کمیونٹی کو شامل کرنا تھا، اس میں خاندانی روایت کیوں بتا رہے تھے؟ اس میں کیوں بتا رہے؟ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ سم ٹائم نا منہ سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں، اور واقعی میاں صاحب کو بھی تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے، تھوڑا تبدیل ہو چکا ہوا ہے، یہ تھوڑا تبدیل ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے کسی پریس کانفرنس میں اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے اپنے بیان کی یا تو تردید کرنی ہے، انہوں نے کہا میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ یہ ضرور کہیں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، عرفان صدیقی صاحب نے پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈس اون کر دیا، انہوں نے کہا یہ پارٹی کے منشور کا حصہ نہیں ہے۔
دوسرا نا عمران خان صاحب کی ان کی بہن سے علیمہ خان صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ڈیالہ جیل میں طویل ملاقات تھی اور کچھ فیصلوں سے آگاہ کیا جی علیمہ خان صاحبہ نے. میں ان فیصلوں سے زیادہ علیمہ خان صاحبہ پہ بات کروں گا. پہلے ذرا فیصلے پہ بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو نمائندے تھے نا ڈونلڈ لو صاحب جو سیکرٹری تھے ڈپٹی سیکرٹری, جنہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی, پاکستانی سفیر کو دھمکی دی تھی اور دھمکی دے کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو ہم آپ کی غلطیاں معاف کر دیں گے. جی ہاں, ان سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈونلڈ لو. تو یہ فیصلہ ہوا جی کہ امریکہ میں ان کے خلاف کیس کریں گے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں. تو مگر بات زیادہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بات علیمہ خان صاحبہ سے کی ہے, اس طرح کی وہ بات اپنی بیگم سے نہیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ اشارہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں اگر عمران خان صاحب کو پابند سلاسل رکھا گیا تو علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے معاملات کو سنبھالیں گی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور یہ سیاسی معاملات کو وہ ٹیک اپ کریں گی کیونکہ یہ بڑے بڑے سٹیٹمنٹس, بڑے بڑے جملے, یہ بڑے بڑے بیانات اور یہ ڈسکشن کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا سامنے آنا, بشرا بی بی تو ویسے بھی خاموش رہتی ہے, تو یہ بڑی بات ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بارہ کے کہا کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بھٹو جیسا سلوک کر دیا جائے گا تو وہ جان لیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا, ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. بڑی بات ہے. تو بہرحال ڈونلڈ لو کے حوالے سے ساری باتیں, کچھ چیزیں ہوں گی عمران خان صاحب کے پاس جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. کب کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمیں انتظار رہے گا. ادھر نیب نے آپ کو پتہ ہے ڈیالہ جیل میں باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کا 10 روزہ ریمانڈ مانگا تھا, جسمانی ریمانڈ مانگا تھا. تو جج صاحب بشیر صاحب نے نہیں دیا, تو 21 تاریخ تک عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے کی ضرور اجازت دے دی گئی ہے. تو 10 روز کا ریمانڈ مانگا تھا, لیکن آج بھی نیب حکام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ ملا ہے اور عمران خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی جسمانی ریمانڈ نہیں ملا, نیب کی تحویل میں عمران خان صاحب کو نہیں دیا گیا. یہ تو چیزیں تھی. یہ اب ذرا ایک اور اہم چیز, بلوچستان اور کے پی کے اور کل سندھ کے حوالے سے خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے نا, اس کے فیصلے کے خلاف درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں, انٹرا کورٹ اپیل کر دی ہے. تو اب وفاق نے بھی اپیل کر دی ہے اور وفاق نے اپیل کی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف, اور وفاق کی طرف سے کی ہے وزارت دفاع نے. وزارت دفاع ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے افواج پاکستان کے معاملات سے. افواج پاکستان جب بھی بولے گی, جب بھی چیزیں ایکسپریس کرے گی, یا تو آئی ایس پی آر کے تھرو کرے گی یا اپنی ڈیمانڈز یا مختلف معاملات جو قانونی چیزیں وہ وزارت دفاع کے تھرو چلاتی ہے. تو وزارت دفاع نے یہ درخواست دی ہے, تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس میں پاک فوج کی نوٹنگ بھی شامل ہوگی کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جس کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے 23 اکتوبر کو, جی ہاں, جو انہوں نے حکم دیا تھا, قلم قرار دیا تھا, تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ سٹے دیا جائے. تو یہ بڑی بات ہے. ہاں, ادھر مقبول باقر صاحب جو ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب, تو ان سے متعلق تھا کہ انہوں نے سندھ حکومت نے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف. تو آج وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے کوئی درخواست نہیں دی, یعنی انہوں نے اپنی عزت بچانے میں اکتفا کیا ہے کہ میں نیوٹرل رہوں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, ادھر ختیجہ شاہ کو پھر نظر بند کر دیا گیا جی, اور ان کو نظر بند کیا گیا کہ انسان 9 مئی اس میں توڑ پھوڑ میں ملوث تھی, ان کے باہر آنے سے نقص امن کا خطرہ, تو 1 مہینے کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا. اور باقاعدہ طور پر ایس پی کینٹ اور انٹیلیجنس برانچ نے ان کی سفارش کی تھی, ان کی نظر بندی کی, جس سے ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کا حکم جاری کر دیا. تو اصل لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. وہ اصل لائن یہ ہے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کی شکل میں ایکس سروس مین جو ایکس فوجی ہیں یا ان کی فیملیز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انسیت رکھتی ہیں, پیار رکھتی ہیں, یا ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں یا ان کا ووٹ بینک ہے, ان سب کو ختیجہ شاہ صاحبہ کی شکل میں, کیونکہ وہ سابق آرمی چیف کی نواسی بھی ہیں اور پاکستان کے پاکستان کے وزیر خزانہ کی بیٹی بھی ہیں اور خود معروف ڈیزائنر بھی ہیں, ان کی شکل میں ان تمام فیملیز کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.